کیا آپ کو بھی پیٹ کی دائیں طرف شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو آئیں جانتے ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ ہیلو فرائنڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم کے لرننگ سیریز۔ آج ہم کولسسٹائٹس یعنی پتا کی سوزش کے بارے میں مکمل طبی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ دائیں اوپری پیٹ میں شدید درد کی ایک عام وجہ ہے اور سرجیکل ایمرجنسی بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم اس کی تعریف، ساخت، وجوہات، بیماری کا ترکار، علامات، تشخیص، علاج، پیچیدگیاں اور بچاؤ کے طریقے بیان کریں گے۔ 2. کولسسٹائٹس کیا ہے؟ کولسسٹائٹس پتا کی سوزش کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہ پتھری کے سبب ہوتا ہے جو سسٹک ڈکٹ کو بند کر دیتی ہے۔ یہ حالت کولیلیتھائسس یعنی پتا میں پتھری سے جڑی ہوتی ہے۔ جب نالی بند ہو جاتی ہے تو پتا کے اندر صفرا جمع ہو جاتا ہے، دباؤ بڑھتا ہے اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اگر انفیکشن شامل ہو جائے تو بیماری زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پرانی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پتا کی ساخت انیٹمی آف گال بلیڈر۔ پتا ایک چھوٹا ناشپاتی نما عضو ہے جو جگر کے نیچے دائیں جانب موجود ہوتا ہے۔ اس کا کام جگر سے بننے والے صفرا کو جمع اور گاڑھا کرنا ہے۔ جب ہم چکنائی والی غذا کھاتے ہیں تو پتا سکڑ کر صفرا کو آنتوں میں خارج کرتا ہے تاکہ چکنائی ہضم ہو سکے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ 4. کولسسٹائٹس کی اقسام۔ ایکیوٹ کولسسٹائٹس اچانک اور شدید ہوتی ہے۔ کرونک کولسسٹائٹس بار بار ہلکی سوزش کی وجہ سے وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کولسسٹائٹس میں اور یہ زیادہ تر شدید بیمار ICU کے مریضوں میں ہوتی ہے۔ گینگرینس قسم میں خون کی کمی کے باعث پتا کا ٹشو مرنے لگتا ہے۔ قسم میں جراثیم گیس پیدا کرتے ہیں جو نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ وجوہات تقریباً 90 سے 95% کیسز میں وجہ پتھری ہوتی ہے جو سسٹک ڈکٹ کو بند کر دیتی ہے۔ قسم میں پتھری نہیں ہوتی بلکہ شدید بیماری، صدمہ، جلنے، سیپسس طویل فاقہ کشی کی وجہ سے خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور سوزش ہو جاتی ہے۔ بیماری کا ترکار، پیتھوفزیالوجی۔ بیماری اس وقت شروع ہوتی ہے جب پتھری نالی کو بند کر دیتی ہے، صفرا پتا کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور دیوار میں سوزش ہو جاتی ہے۔ رکا ہوا صفرا جراثیم کی افزائش کے لیے موزوں ماحول بناتا ہے جیسے کولائی۔ اگر بروقت علاج نہ ہو تو ٹشو خراب ہو سکتا ہے یا سوراخ بھی ہو سکتا ہے۔ 7. خطرے کے عوامل۔ رسک فیکٹرز۔ ایک مشہور یاد رکھنے کا طریقہ 5 F's ہے: فیمیل، فیٹ، 40 فر۔ خواتین میں ایسٹروجن کی وجہ سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ موٹاپا پتھری کے امکانات بڑھاتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ عمر میں خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران ہارمونز کا اثر بھی شامل ہے۔ علامات۔ اہم علامت دائیں اوپری پیٹ میں شدید درد ہے۔ یہ درد عموماً چکنائی والی غذا کے بعد ہوتا ہے اور 6 گھنٹے سے زیادہ جاری رہ سکتا ہے۔ درد دائیں کندھے یا کمر تک جا سکتا ہے۔ بخار، متلی اور قے بھی عام علامات ہیں۔ 9. طبی معائنہ۔ کلینکل سائنس۔ مرفیز سائن ایک اہم علامت ہے۔ ڈاکٹر دائیں پسلیوں کے نیچے دباؤ ڈالتا ہے اور مریض سے گہرا سانس لینے کو کہتا ہے۔ اگر مریض درد کی وجہ سے سانس روک لے تو یہ مثبت علامت ہے۔ پیٹ میں نرمی یا ہلکا یرقان بھی ہو سکتا ہے۔ انویسٹیگیشنز۔ خون کے ٹیسٹ میں سفید خلیات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ سوزش کے اشاریے جیسے CRP بڑھ سکتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ پہلا اور اہم ٹیسٹ ہے جس میں پتھری، دیوار کی موٹائی اور ارد گرد پانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر شک باقی رہے تو ہیڈ اسکین کیا جاتا ہے۔ پیچیدگیوں کی صورت میں CT اسکین کیا جاتا ہے۔ کامپلیکیشنز۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو پتا کا ٹشو مر سکتا ہے جسے گینگرین کہتے ہیں۔
सुराख होने की सूरत में सफरा पेट में फैल काफ कर पेटनाइटिस पैदा कर सकता है। पीप जमा हो सकती है। इन्फेक्शन खून में शामिल होकर सिप्सस का सबब बन सकता है जो जानलेवा हो सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट मरीज को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। कुछ वक्त के लिए खाना बंद रखा जाता है। वरीदी सयाल दिए जाते हैं। छोटे होते हैं और सेहतयाबी तेज होती है। अगर पेचीदगी हो तो ओपन सर्जरी की जाती है। कमज़ोर मरीजों में आर्जी तौर पर निकासी की नाली डाली जा सकती है। क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस ये बार बार हल्की सोजिश की वजह से बनती है। पता की दीवार मोटी और सख्त हो जाती है। बचाव और नतीजा प्रिवेंशन प्रोग्नोसिस सेहतमंद वज़न बरकरार रखना ज़रूरी है। अचानक वज़न कम करने से परहेज़ करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें और वर्जिश करें। अगर बरवक्त इलाज हो जाए तो नतीजा बहुत अच्छा होता है। देर से इलाज करने पर पेचीदगियों का खतरा बढ़ जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel for more informative videos. Thanks for watching.